میں ملتا ہوں۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اے میرے بندو احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، یہ ہم فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت کن سے قریب ہوتی ہے؟ جو لوگ احسان کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب اس کا الٹا اگر جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا الٹا کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ہوگی اس کے ساتھ، ہوگا کہ نہیں؟ رحمت کا الٹا تو غضب ہی ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے بھائی کو تکلیف دے تو وہ اللہ کی رحمت میں کبھی نہیں ہو سکتا، زحمت میں ہی ہمیشہ رہے گا۔ جو ایک دوسرے بھائی کا دل دکھاتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پائے گا، ہر حالت میں وہ پریشان رہے گا۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے اس کو خوشحالی آ جائے، لیکن سب سے بڑی خوشحالی تو مرنے کے بعد کی خوشحالی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ 60 سال کی ہے، 20 سال کی زندگی کیسے گزر جاتی ہے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ 20 سال کے بعد تھوڑا بہت ہوش آتا ہے، ہوش جو آتا ہے اس وقت پھر ہم سوچتے ہیں کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ 25-27 سال کی عمر ہوتی ہے، شادی کرتے ہیں، جب 2-3 سال شادی میں گزر جاتا ہے، 30 سال تک ہم آخرت کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ 30 سال کے بعد جو ہمارا تھوڑا بہت ہوش آتا ہے اچھی طریقہ سے، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا خیال نہیں آتا، صرف اتنا خیال آتا ہے اب بال بچہ ہو گیا، اس کے لیے مر جائیں گے، کیا کر کے مرے؟ ہم تو کچھ گھر بھی نہیں بنا کے دیے، زمین بھی نہیں خریدے۔ یہ نہیں آیا ہے کہ ہم 30 سال کی زندگی گزار لیے، ہو سکتا ہے کل مر جائیں لیکن آخرت کے لیے کیا تیاری کی، یہ کبھی نہیں آتا ہے۔ ذہن میں یہی آئے گا کہ 30 سال کے ہو گئے لیکن ابھی ہمارا بچہ کے لیے 2 بیگھہ زمین بھی نہیں خریدے۔ یہی استھتی رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، اور یہاں تک غافل کر رکھتا ہے کہ تم قبروں کا منہ دیکھ لیتے ہو تب بھی تمہیں ہوش نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ یہ دنیا کنٹرول کی جگہ ہے، یہ دنیا نیک اعمال کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک کھیتی ہے، جس طرح ہم یہاں بیج بوئیں گے آخرت میں وہی جا کے ہم کو کاٹنے کا جو ہے حق آئے گا۔ اگر ہم یہاں نیک اعمال بوئیں گے، اگر ہم یہاں نیک اعمال کریں گے، جنت کو سجا دی جائے گی، وہاں ہمارے لیے باغات تیار کیے جائیں گے، وہاں ہمارے لیے اچھے اچھے انمول چیزیں تیار ہوگی۔ لیکن اگر یہاں ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آخرت کے لیے جنت بنائے یا جہنم، اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ اگر ہم بدکاری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ ایک قبر جو اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، وہ قبر کو جہنم کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا جاتا ہے، اور جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اسی چھوٹی جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چھوٹی سی جگہ کو ہم جہنم کا گڑھا نہ بنائیں۔ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی ہمارے پاس سانسیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آخری سانس تک ہمیں ہماری بخشش فرما دے۔ ہمیں صرف ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کی عیب دنیا میں چھپاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی برائی دیکھی نہیں کہ اس کو افواہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے فلاں وہ گناہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھ لیا۔ لیکن اس حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بندے کے عیب کو چھپاتا ہے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ سے زیادہ پردہ ڈالنے والا کوئی ہے؟ ہم جس طرح گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر کرنا شروع کر دے تو ہر کوئی ہم پہ تھوک پھینکے گا نہیں؟ ہر کوئی تھوک پھینکے گا۔ لیکن اللہ ہماری گناہوں پر جس طرح پردہ ڈالتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے گناہ کو دیکھتے ہیں تو اس کو چھپائیے، اس کو شو مت کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی کل کوئی گناہ ہو جائے، پھر ہماری گناہ کو اللہ حیا کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مسلمان بندے کے گناہ کو چھپاتا ہے، کسی مسلمان بندے کے راز کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو کسی مومن بندے سے، جو کسی مسلمان بندے سے اس کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پریشانیوں کو دور کرے گا، اس کے پریشانیوں کو آسان کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے کام آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے سکھ دکھ کا ساتھی بنیں۔ اپنے سکھ دکھ، اور اپنا پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے، اپنا پیٹ تو پرندہ بھی بھر لیتا ہے جس کے پاس ایک مستقل گھر نہیں ہوتا، لیکن
बेहतरीन इंसान वो है जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरे के लिए जीता है, जो अपने पेट को भरने के बारे में नहीं सोचता, अपने मुसलमान भाई के पेट के भरने के बारे में सोचता है। वो नेक मुसलमान वो है, नेक बंदा वो है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि अपने भाइयों के बारे में भी सोचता है। आखिर में हदीस पाक का टुकड़ा है कि जब तक कोई बंदा किसी बंदे की मदद करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उस बंदे की मदद करता रहता है। जैसे कि हम किसी को 100 रुपये देते हैं तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है, दूसरी तरीके से हमको पता नहीं चलता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा ये दिन आखिरी दिन हो, हमारी ये सांस आखिरी सांस हो, हम कब मर जाए हमें इसका इख्तियार